میں بات کر رہا ہوں صدام حسین Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. کیا آپ جانتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص جو بالکل یتیم ہے، لاوارث ہے، لیکن پھر بھی وہ پوری دنیا کا بہت بڑا جانا مانا گینگسٹر بن سکتا ہے، وہ عراق کا پریزیڈنٹ بن سکتا ہے؟ صدام حسین وہ گینگسٹر ہے، اس وقت کا فرعون گزر چکا ہے۔ آج ہم اس چیز کے بارے میں ڈسکس کرنے والے ہیں۔ عراق میں 1937 میں حسین نامی ایک چرواہا رہتا تھا اور اس کے ساتھ اس ایک بیوی بھی رہتی تھی۔ یہ دونوں لوگ بہت زیادہ غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ صدام حسین جو ان کا بیٹا تھا وہ بھی پیدا نہیں ہوا تھا، لیکن صدام حسین کے والد کا انتقال ہو جاتا۔ اب اس وقت صدام حسین کی پیدائش نہیں ہوئی تھی اور صدام حسین کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس دکھ کی وجہ سے صدام حسین کی ماں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ اب اس کی وجہ، خودکشی کرنے کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ صدام حسین کی پیدائش سے پہلے صدام حسین کا ایک اور بھائی بھی انتقال کر چکا تھا۔ ان کے ہمسائے میں ایک جیوز فیملی رہتی تھی اور اس جیوز فیملی نے صدام حسین کی ماں کو خودکشی کرنے سے روکا اور انہی مشکل حالات میں صدام حسین کی پیدائش ہوتی ہے۔ 28 اپریل 1937 کو صدام حسین کی پیدائش ہوتی ہے اور صدام حسین کی ماں اس کو اس کے ماموں کے پاس چھوڑ دیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بہت زیادہ فائنینشیل پرابلمز میں تھے۔ انہی فائنینشیل پرابلمز کی وجہ سے صدام حسین کی ماں اس کو اس کے ماموں کے پاس بھیج دیتی ہے جو کہ بغداد میں رہتے تھے، اور خود صدام حسین کی ماں نے شادی کر لی اور اس وقت صدام حسین بالکل محتاج ہو کر رہ گیا۔ اس وقت عراق میں ایک پیشوائی ڈائنیسٹی کا رول چل رہا تھا، مطلب انڈائریکٹلی عراق میں انگریزوں کی حکومت چل رہی تھی، اور انہی وقتوں میں صدام حسین کے ماموں ایک گولڈن سکیئر پارٹی کو سپورٹ کر رہے تھے جو کہ انگریزوں کی حکومت کے بالکل خلاف تھی۔ ہوتا یوں ہے کہ صدام حسین کے ماموں اور ان کے ساتھ ساتھ تو باقی سارے کے سارے ٹاپ آفیسرز جو ہیں وہ پیشوائی ڈائنیسٹی کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں اور پیشوائی ڈائنیسٹی کو ختم کر دیتے ہیں، اور اس وقت عراق پر گولڈن سکیئر پارٹی کا رول آنے لگتا ہے۔ لیکن ان کا یہ منصوبہ بالکل ناکام رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ صدام حسین کے ماموں اور باقی سارے کے سارے ٹاپ آفیسرز کو انگریز اگلے ہی ماہ دوبارہ حملہ کر کے سب کو جیل میں ڈال دیتی ہے اور دوبارہ سے پیشوائی ڈائنیسٹی کا رول آنے لگتا ہے۔ اپنے ماموں کو جیل میں جانے کی وجہ سے صدام حسین دوبارہ سے محتاج ہو کر رہ جاتا ہے اور وہ دوبارہ سے اپنی ماں کے پاس رہنے لگتا ہے۔ لیکن اس وقت کیا ہو سکتا ہے جب اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی تھی۔ اب جو صدام حسین کا دوسرا باپ تھا، یعنی کہ جو سوتیلا باپ تھا، وہ صدام حسین پر بہت زیادہ ظلم کرتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ان کے اوپر تعلیم کا جو سارا کا سارا نظام تھا اس سے صدام حسین کو بہت زیادہ روکا کرتا تھا اور صدام حسین کو چوری اور ڈکیتی وغیرہ کرنے کے لیے مجبور کرتا تھا۔ 1947 میں صدام حسین کے ماموں کو جیل سے رہائی مل جاتی ہے اور صدام حسین 10 سال کی عمر میں دوبارہ بھاگ جاتا ہے، اپنے ماموں کے پاس چلا جاتا ہے، اور اس کا ماموں صدام حسین کا ماموں صدام حسین کو ایک سکول میں داخلہ دلواتا ہے تاکہ وہ اچھی تعلیم حاصل کر سکے۔ لیکن اس وقت صدام حسین کا جو مائنڈ سیٹ تھا وہ اس تعلیم وغیرہ میں نہیں آ رہا تھا۔ صدام حسین سکول میں بھی آوارہ لڑکوں میں اور بدماشوں میں اپنی کمپنی بنا لیتا ہے اور اسی وجہ سے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ صدام حسین اپنے ماموں کو ایک ہیرو کے طور پر سمجھتا ہے اور اسی وجہ سے وہ باعث پارٹی کو جوائن کر لیتا ہے، کیونکہ جو باعث پارٹی تھی وہ بالکل گولڈن سپیئر پارٹی اور اس کے ساتھ ساتھ صدام حسین کے ماموں کی سوچ کے عین مطابق تھی۔ اس باعث پارٹی کا مقصد یہ تھا کہ سارے کے سارے مسلمان ملک مل جائیں گے اور مل کر ایک یونائٹڈ عرب نیشن بنائیں گے، جس سارے کے سارے آپس میں مل کر ایک دوسرے ملکوں کے تعلقات کو مضبوط کریں گے اور سب کی اکانومی کو اسٹرانگ کریں گے۔ اب صدام حسین کی کوئی پرسنل لائف تو بالکل بھی نہیں تھی، اسی وجہ سے صدام حسین اپنا سارا کا سارا ٹائم اس باعث پارٹی کو دیا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے بہت زیادہ کم وقت میں اپنی پارٹی میں وہ بہت زیادہ مشہور ہونے لگ رہا تھا۔ اس وقت ہر شخص یہی چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے پیشوائی ڈائنیسٹی کا خاتمہ ہو جائے اور عراق کے اوپر مسلمانوں کی حکومت آنے لگے، اور باعث پارٹی جو تھی وہ عبدالسلام عارف اور قاسم کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہی تھی، کیونکہ وہ ایک رائل فیملی کو ختم کر کے مسلمانوں کی حکومت ایران میں لے کر آتے ہیں، اور باعث پارٹی بھی بالکل یہی چاہتی تھی۔ جب عراق میں مسلمانوں کی حکومت آتی ہے تو پھر عبدالکریم قاسم جو تھا وہ ایک پرائم منسٹر بن جاتا ہے، اور اپنی حکومت میں آنے کے بعد عبدالکریم قاسم مسلمانوں کے ملک کو ترقی دینے کے بجائے وہ رشیا کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرنے لگ جاتا ہے۔ وہ رشیا کے ساتھ بہت زیادہ آئلنگ کے، ٹریڈنگ کے سارے معاہدے کرنے لگ جاتا ہے، اور یہی بات جو تھی وہ صدام حسین کو اور انگریزوں کو اور سارے کے سارے مسلمانوں کو یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ اب یہ جو سارا کا سارا مشن تھا یہ صدام حسین کو دیا جاتا ہے۔ اب صدام حسین اپنا مشن بہت اچھے طریقے سے نبھاتا ہے، لیکن اس کے باوجود صدام حسین عبدالکریم قاسم کو مار نہیں پاتا۔ عبدالکریم قاسم گولیاں تو لگتی ہیں لیکن وہ گولیاں اس کے ہاتھ میں لگتی ہیں، وہ مر نہیں پاتا۔ عبدالکریم قاسم پر حملہ کرنے کی وجہ سے صدام حسین راتوں رات عراق کا موسٹ وانٹڈ کرمنل بن جاتا ہے، اور اسی وجہ سے CIA کی ہیلپ سے عراق سے وہ ایجپٹ میں بھیج دیا جاتا ہے، اور ایجپٹ میں رہ کر وہ اپنی باعث پارٹی کو مضبوط بنانے کی کوشش کرتا ہے۔
لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بعض پارٹی CIA اور عراق کی آرمی سب لوگ مل کر عبدالکریم قاسم کو مروا ہی دیتے ہیں، اور جب وہ عبدالکریم قاسم کو مار دیتے ہیں تو پھر اس کے اگلے ہی ماہ صدام حسین ایجپٹ سے عراق میں واپس آ جاتا ہے، اور عراق میں واپس آ کر وہ بعض پارٹی انٹیلیجنس کا ہیڈ بنا دیا جاتا ہے۔ اب اس طرح صدام حسین کا جو مین کام تھا وہ یہ تھا کہ عراق میں جتنے بھی لوگ ہیں جو بعض پارٹی کے خلاف بات کر رہے ہیں ان سب لوگوں کے اوپر نظر رکھنا۔ جب عبدالکریم قاسم کو مار دیا جاتا ہے تو پھر عبدالکریم قاسم کے بعد احمد حسن البکر عراق کے نئے پرائم منسٹر بنتے ہیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ احمد حسن البکر اور عبدالسلام عارف ان دو لوگوں کی آپس میں لڑائیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور انہی لڑائیوں کی وجہ سے عبدالسلام عارف اپنے تنک کی بیس پر وہ احمد حسن البکر کو پرائم منسٹر کی سیٹ سے ہٹا دیتے ہیں، اور ان کی جگہ پر طاہر یحییٰ ان کی اپنی مرضی کے پرائم منسٹر کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ احمد حسن البکر کی وجہ سے صدام حسین اور اس کے سارے جو ٹاپ افسرز تھے ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، لیکن جب احمد حسن البکر ہٹتا ہے اور طاہر یحییٰ آتا ہے تو طاہر یحییٰ جو تھا وہ بہت زیادہ پاور والا آدمی نہیں تھا، اسی وجہ سے اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صدام حسین جیل سے بھاگ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سارے جو ٹاپ افسرز تھے وہ بھی جیل سے بھاگ نکلتے ہیں۔ اب صدام حسین جیل سے بھاگنے کے بعد ایک جگہ پر چھپ جاتا ہے اور اپنی اسی جگہ پر بیٹھ کر وہ اپنی بعض پارٹی کو سپورٹ کرنے لگتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صدام حسین کی جو محنت تھی وہ لے آتی ہے، اور اسی وجہ سے بعض پارٹی دوبارہ سے پاور میں آتی ہے۔ جب بعض پارٹی دوبارہ پاور میں آتی ہے تو پھر احمد حسن البکر کو دوبارہ سے پرائم منسٹر بنا دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو صدام حسین تھے ان کو ریولیوشنری کمانڈ کونسل کا ہیڈ بنایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ عراق میں سیکنڈ نمبر پر جو موسٹ پاورفل آدمی تھے وہ صدام حسین تھے۔ انڈائریکٹلی عراق میں حکومت صدام حسین ہی کر رہا ہوتا ہے، لیکن صرف وہ وہاں کا پریزیڈنٹ نہیں ہوتا۔ اب جب صدام حسین حکومت کر رہا ہوتا ہے تو وہ سب لوگوں پر نظر رکھتا ہے، اور وہ کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرتا۔ جس شخص کے پاس پاور تھوڑی سی بھی اس کی لمٹ سے کراس کر دی جاتی ہے صدام حسین یا اس کو اس کی سیٹ سے ہٹا دیتا ہے یا پھر اس کو گولی مروا دیتا ہے۔ صدام حسین کی حکومت میں ایک جو مین کام تھا جو صدام حسین کو ایک اچھا ہیرو سمجھنے کے طور پر لوگ جانتے ہیں وہ یہ تھا کہ صدام حسین کی عراق میں حکومت تھی۔ اب عراق جو تھا وہ ایک آئل کا کنٹری ہے، وہاں سے آئل بہت زیادہ پروڈیوس ہوتا ہے۔ اب صدام حسین اپنی حکومت میں آنے کے بعد آئل کو نیشنلائز کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ صدام حسین کی حکومت سے پہلے آئل کے اوپر برٹش کا راج تھا، جب صدام حسین کی حکومت آتی ہے تو پھر صدام حسین آئل کو نیشنلائز کر دیتا ہے، مطلب وہ اپنی مرضی سے اپنی مرضی کے ملک کو آئل سیل کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اسی وجہ سے عراق کی جو اکانومی تھی وہ بہت زیادہ بڑھنے لگتی ہے، اور عراق کے جو لوگ تھے وہ خوشحال ہونے لگتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صدام حسین خود پریزیڈنٹ کی سیٹ سنبھال لیتا ہے، اور جب وہ پریزیڈنٹ کی سیٹ سنبھالتا ہے تو صدام حسین کو ایک اور عجیب بات پتہ لگتی ہے کہ اس سے پہلے پرائم منسٹر عبدالحسن المشہدی جو تھے وہ 68 لوگوں کے ساتھ مل کر صدام حسین کے خلاف بغاوت کر رہے تھے۔ اس کے بعد صدام حسین عبدالحسن المشہدی کو بہت زیادہ ٹارچر کرتے ہیں، اور ٹارچر کرنے کے بعد ان سب لوگوں کے نام ان سے اگلواتے ہیں، اور ان سب ناموں کو ایک لسٹ کے طور پر اپنے اوپر درج کروا لیتے ہیں۔ جب وہ سارے کے سارے ناموں کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ عراق میں ایک بہت زیادہ ارجنٹ میٹنگ بلاتے ہیں۔ ارجنٹ میٹنگ میں سارے افسرز جو تھے وہ آ جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو 68 لوگ جو وہ تھے جو صدام حسین کے خلاف بغاوت کر رہے تھے وہ بھی اس پارٹی کے اندر آ جاتے ہیں۔ جب اس میٹنگ کے اندر سارے لوگ آتے ہیں تو صدام حسین دروازے کی کنڈی لگاتے ہیں۔ دروازے کی کنڈی لگانے کے بعد صدام حسین اپنا سنگھار لینا شروع کرتے ہیں، اور سب لوگوں کا ایک ایک کر کے نام لیتے جاتے ہیں۔ جس آدمی کا نام لیا جاتا ہے وہ آدمی چپ کر کے اپنی سیٹ سے یا تو اٹھا دیا جاتا ہے یا وہ آدمی خود ہی اپنی سیٹ سے اٹھ کر باہر چلا جاتا ہے، اور باہر جا کر ان سب لوگوں کو گولی مار دی جاتی ہے یا پھر ان کو جیل میں بند کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت صدام حسین پروجیکٹ 992 یعنی کہ کیمیکل ویپنز کے اوپر بھی بہت زیادہ کام کرتا ہے، اور یہ جو کیمیکل ویپنز تھے یہ صدام حسین ایران کے اوپر حملہ کرتے وقت استعمال کرتا ہے، اور جب صدام حسین ایران کے اوپر کیمیکل ویپنز گراتا ہے تو بہت زیادہ دنیا میں تباہی مچنے لگتی ہے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اندھے ہو جاتے ہیں، اور ان کی جو سکلز تھی وہ جلنے لگتی ہے۔ اسی سکلز جلنے کی وجہ سے صدام حسین کا دنیا میں بہت زیادہ رول طاری ہو جاتا ہے، اور لوگ اس کو گینگسٹر سمجھنے لگتے ہیں، اور دل کو سے گھبرانے لگتا ہے۔ صدام حسین ایران کے اوپر حملہ اس طرح سے کرتا ہے کیونکہ صدام حسین کی حکومت کے وقت دوسری طرف ایران میں علی خامنہئی کی حکومت تھی۔ اب علی خامنہئی کی حکومت کس طرح سے آتی ہے وہ میں اس سے پہلے ایک ویڈیو میں ڈسکس کر چکا ہوں، آپ اس کو لازمی طور پر دیکھیں گا۔ جب ایران میں علی خامنہئی کی حکومت آتی ہے تو ایران میں بھی شیعہ میجورٹی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ عراق میں بھی شیعہ میجورٹی تھی، اور دوسری طرف ایران کے جو علی خامنہئی تھے وہ مسلم دوسرے جو عرب کنٹریز تھے ان کے لوگوں کو بھی ساہ رہے تھے کہ وہ بھی بغاوت کریں، اور دوسرے کے سارے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ لبرل سٹائلز میں جا رہے ہیں تو اسلام کی طرف آنا چاہیے۔ اسی وجہ سے سارے جو عرب کنٹریز تھے وہ بھی علی خامنہئی سے گھبرانے لگتے ہیں۔ اب سارے کے سارے عرب کنٹریز جو تھے وہ علی خامنہئی سے بہت زیادہ پریشان تھے، اسی وجہ سے سب کے سب عرب کنٹریز اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ جو سپر پاور ہے وہ سارے مل جاتے ہیں صدام حسین کے ساتھ۔ صدام حسین کو بہت زیادہ پاور حاصل ہوتی ہے، اور صدام حسین اس پاور کے ساتھ علی خامنہئی کے اوپر حملہ کر دیتا ہے۔ 8 سال تک یہ جنگ چلتی ہے ایران کی اور عراق کی، لیکن اس کے باوجود صدام حسین نہیں جیت پاتا، اور حتیٰ کہ صدام حسین قرضوں میں چلا جاتا ہے۔
جب صدام حسین کو یہ بات پتہ لگتی ہے کہ صدام حسین اب جنگ ہار چکا ہے، پھر بھی صدام حسین عراق کے لوگوں میں سارے میڈیا ڈیلیگیٹس پہ یہ بات شو کرواتا ہے کہ صدام حسین جنگ جیت چکا ہے، لیکن صدام حسین حقیقت میں جنگ ہار چکا تھا اور صدام حسین قرضوں میں چلا گیا تھا۔ اب جب جنگ ختم ہوتی ہے، جنگ ختم ہونے کے بعد سارے جو عرب کنٹریز تھے وہ صدام حسین سے اپنا جو دیا ہوا لون تھا وہ واپس مانگتے ہیں، کیونکہ وہ صدام حسین نے اپنی جنگ کے وقت لیا تھا۔ اب جب صدام حسین تو قرضوں میں چلا جاتا ہے، صدام حسین پیسوں سے بالکل خالی ہو جاتا ہے، تو صدام حسین ان لوگوں کو یہ بات کہتا ہے کہ یہ ساری کی ساری جنگ ہے یہ تو میں نے آپ لوگوں کے کہنے پر لڑی ہے، کیونکہ علی خامنہئی سے جنگ نہ کرنا، علی خامنہئی سے اور زیادہ ابھر تھا، اور علی خامنہئی کے ابھرنے کی وجہ سے سارے کے سارے عرب کنٹریز کو بھی نقصان پہنچتا، اس وجہ سے ساری کی ساری جنگ جو ہے وہ تو اکیلے صدام حسین نے لڑی ہے۔ صدام حسین کی جنگ اکیلے لڑنے کی وجہ سے صدام حسین کہتا ہے کہ وہ تو کسی بھی عرب کنٹری کو کوئی بھی قرضہ نہیں دے گا۔ صدام حسین یہ بات سوچتا ہے کہ کیوں نہ کویت کے اوپر حملہ کر کے کویت کو اپنے انڈر کر لیا جائے۔ صدام حسین کو کویت کو اپنے انڈر لینے کے 3 سب سے بڑے فائدے تھے۔ صدام حسین کو ایک تو بڑا فائدہ یہ تھا کہ صدام حسین کو کویت کو قرضہ نہیں دینا پڑنا تھا، اس کے ساتھ ساتھ سارا کا سارا جو آئل پروڈکشن تھا، کویت بہت زیادہ آئل پروڈکشن کنٹری ہے، تو سارا کا سارا جو آئل ہے وہ بھی عراق کے کنٹرول میں آ جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ وہاں پر جو کینالز لگتی ہیں ان کی ایران کے ساتھ بہت زیادہ مسئلے چل رہے تھے عراق کی، تو صدام حسین بھی یہ سوچتی کہ اگر وہ کویت کو بھی اپنے قبضے میں کر لے گا تو یہ سارے کے سارے کینالز کے جو مسئلے ہوں گے یہ بھی وہ حل ہو جائیں گے۔ یہی سب باتیں سوچ کر صدام حسین کویت کے اوپر حملہ کر دیتا ہے، اور کویت کی جو بادشاہ تھے ان کے اوپر ٹینکوں سے ان کے اوپر ان کی لاش کو گھسیٹتا ہے اور ان کی لاش کے اوپر ٹینک چلاتا ہے، جس کی وجہ سے صدام حسین کا جو روب تھا اور جو لوگوں کے دلوں میں جو خوف تھا وہ صدام حسین کا اور بڑھنے لگتا ہے۔ جب صدام حسین کویت کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اور کویت کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے تو پھر سعودی عرب کا بادشاہ امریکہ کے پاس چلا جاتا ہے کہ اس کی مدد کی جا سکے۔ اب سعودی عرب کا بادشاہ امریکہ کے پاس جب جاتا ہے تو پھر امریکہ سعودی عرب کی مدد کرتے ہوئے کویت کا سارا حصہ جو صدام حسین نے اپنے قبضے میں کر رکھا تھا، امریکہ اپنی ملٹری کے ذریعے سے سارا کا سارا حصہ کویت کا خالی کروا دیتا ہے۔ لیکن امریکہ کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ صدام حسین بہت زیادہ گھبرانے والا انسان نہیں ہے، صدام حسین آنے والے وقتوں میں امریکہ کے لیے بھی بہت زیادہ خطرہ بن سکتا ہے، اس لیے امریکہ خود بھی تو سینکشنز لگاتا ہے، لیکن وہ یونائیٹڈ نیشنز کے ذریعے، UN کے ذریعے بھی وہ عراق کے اوپر سینکشنز لگانا شروع کر دیتا ہے۔ اب امریکہ کے پاس 2 راستے تھے صدام حسین کو ختم کرنے کے، یا تو وہ عراق کے اوپر نیوکلیئر ویپنز کا الزام لگاتا اور وہ عراق کے اوپر حملہ کر دیتا اور اس طریقے سے وہ صدام حسین کو ختم کر دیتا، یا پھر اس وقت 9/11 کے واقعات جو کہ صدام حسین کا جس میں کوئی لنک نہیں تھا، وہ سارے واقعات جو تھے وہ اسامہ بن لادن نے کیے تھے۔ جارج بش جو تھے وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ کیوں نہ 9/11 کے واقعات کے اندر صدام حسین کو کسی نہ کسی طرح سے دھکیلا جائے، اور ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جب صدام حسین کو اس میں انوالو کر دیا جائے گا تو پھر امریکہ اپنی کسٹڈی میں حملہ کر دے گا اور اس طرح سے وہ صدام حسین کو مار دے گا۔ اور ہوتا بالکل اسی طرح سے ہے۔ اس وقت کے US کے جو پریزیڈنٹ تھے جارج بش، وہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ سارے کے سارے الزامات وہ صدام حسین کے اوپر لگا دیتے ہیں، اور صدام حسین کو وہاں سے آرڈر ملتا ہے کہ صدام حسین 48 گھنٹوں کے اندر عراق کو چھوڑ کر بھاگ جائے، ورنہ US عراق کے اوپر حملہ کر دے گا۔ لیکن صدام حسین حملوں سے بالکل بھی نہیں ڈرتے۔ صدام حسین کہتے ہیں کہ وہ عراق چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے، اگر امریکہ نے حملہ کرنا ہے تو پھر امریکہ حملہ کر سکتا ہے۔ اب 48 گھنٹوں کے بعد جب صدام حسین نہیں بھاگتا تو پھر امریکہ عراق کے اوپر حملہ کر دیتا ہے۔ بہت زیادہ وقت صدام حسین اپنے زمین کے اندر بنائے ہوئے ٹنلز میں چھپے رہتے ہیں، اور اپنے چھپے رہنے کی وجہ سے صدام حسین نہیں کرتے، لیکن وقت آخر ہر کسی کا پیچھا کر ہی لیتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، صدام حسین امریکہ کے ہتھے چڑھ گیا تھا۔ جب صدام حسین امریکہ کے ہاتھوں میں لگا تو پھر اس کے بعد 1 سال تک صدام حسین کو جیل میں بند رکھا گیا، اور صدام حسین کی 1 سال جیل میں بند رہنے کے بعد صدام حسین کا ایک کورٹ کا جو وے ہوتا ہے، جوڈیشل وے یوز کیا گیا، عدالتی طریقے سے صدام حسین کو پھانسی پر لگا دیا گیا۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔